اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السادس، چھٹی شرط یہ کہ بدربتین، دو مرتبہ مارے، بباطن الکفین، اپنی ہتھیلی کے پیٹ کو، اپنے ہتھیلی کے پیٹ کے ساتھ، دو مرتبہ مارے اپنی ہتھیلی کے پیٹ کے ساتھ، ولو فی مکان واحد، اگرچہ ایک ہی جگہ میں۔ یہ ہتھیلی ہے نا، اس کا یہ پیٹ ہے، اس کو دو مرتبہ زمین پر اس طرح مارے، ایک ہی جگہ پر مارے، اس طرح ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ اس طرح مارے، ٹھیک ہے، چاہے ایک ہی جگہ ہو۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، اور قائم مقام ہے دو مرتبہ مارنے کے، اصابت التوبۃ، اصابت تراب، مٹی کے پہنچنا، بجسدہ، اس کے جسم پر، مٹی کا پہنچنا اس کے جسم پر، اذا مسا، جب مسا کرے، جب مسا کرے، بنیت التیمم، تیمم کی نیت کے ساتھ، جب تیمم کی نیت کے ساتھ مسا کرے تو وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، اور قائم مقام ہے دو مرتبہ مارنے کے، مٹی کے پہنچنے میں اس کے جسم کے ساتھ، جب اس نے مسا کیا تیمم، جب اس کا مسا کرے تیمم کی نیت کے ساتھ۔ یعنی کہ مثال کے طور پر خلاصہ کلام یہ اس مسئلے کا کہ اگر جسم پر ہنیر آیا، آندھی آئی، جسم پر مٹی لگ گئی، جسم پر مٹی لگ گئی، اب پانی مل نہیں رہا، اب اس نے تیمم کی نیت کے ساتھ جسم پر اس طرح مل لیا، اس طرح مل لیا، مارا نا، تو یہ ملنا اس کا دو مرتبہ کے قائم مقام ہے۔ ملنا کیا ہے؟ دو مرتبہ کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، اور قائم مقام ہے دو مرتبہ مارنے کے، مٹی کا پہنچ جانے میں اس کے جسم پر، جب اس نے مسا کیا تیمم کی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں، انقطاع نہیں ہوتا ان چیزوں کے ساتھ جو منافی ہے اس کے، جو منافی ہیں اس کے، یعنی کہ ان چیزوں کے ساتھ تیمم نہیں ہوتا جو تیمم کو نہیں کرنے دیتی، من حیض اور نفاس، حیض سے اور نفاس سے اور حدث سے۔ یعنی کہ اگر عورت ہے، وہ حائضہ ہے یا نفاس ہے، ابھی ختم نہیں ہوا حیض اور نفاس، وہ تیمم کرتی ہے تو پھر تیمم اس کا نہیں ہوگا۔ یا حدث، یعنی کہ بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، تو یہ بھی تیمم کے ہونے کو روکتا ہے، اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا، بار بار حدث کا خارج ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی تیمم کو روکتا ہے۔ آگے آٹھویں ہے، زائل کرے اس چیز کو جو منع کرے مسا کرنے کو، جس طرح کے شمع، موم بتی، موم، و شح، اور چربی، یعنی کہ اگر جسم پر چربی یا موم لگی ہوئی ہو تو مسا نہیں ہو سکتا نا، مسا کو روکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہاتھ پھیرے، جسم پر موم لگی ہو، چربی لگی ہوئی ہو، تو اب جسم تک تو مسا پہنچے نہ گئی، بلکہ اس موم یا چربی پر پہنچے گا، تو پہلے موم اور چربی کو اتارے گا، پھر مسا کرے گا تو مسا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے سبب اور شرطیں، اس کے واجب ہونے کی شرطیں جس طرح کے ذکر کی گئی ہے وضو میں، اس کے اسباب اور اس کے واجب ہونے کی شرطیں جس طرح کے ذکر کی گئی ہے وضو میں، یعنی کہ جو تیمم کی شرطیں اور جو اس کا سبب ہے وہ وضو میں بیان کر دیا گیا ہے، جو وضو کے ہیں وہی اس کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ نے وہ کرنا ہے،
نحو کا یاد کر کے آنا ہے، 7 سبق آخری یاد کرنے ہیں۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اچھی طرح سے یاد کیے ہوں گے۔ اب آپ کی جو نحو ہے وہ تو ختم ہو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نا اس طرح کریں کہ نحو آپ کو یاد تو ہوگی پہلے ہی، لیکن آپ اچھی طرح سے یاد کریں، اچھی طرح سے مضبوطی۔ جو آپ کو میں نے 7 سبق کہے تھے وہ تو آپ نے آج بھی پڑھنے ہیں۔ آگے اب آپ کو میں شروع سے نحو دے رہا ہوں کچھ جو آپ نے کل یاد کر کے آنی ہے۔ آپ نحو کے نا اس طرح کریں کہ 4 حصے بنا لیں۔ کتنے حصے؟ 4 حصے بنا لیں نحو کے، اور آپ کی اس کو یاد کریں۔ 7 سبق آپ نے وہ پڑھنے ہیں آخر میں، اور شروع سے لے کر آپ نے یاد کرنی ہے نحو کدھر تک؟ یہ اعراب کے عوامل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنی ہے، ٹھیک ہے۔ نحو آپ کی ختم ہو گئی ہے نا، اب اس سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے؟ اچھی طرح سے یاد کر کے آنی ہے۔ اعراب کے عوامل کی 2 قسمیں ہیں، اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اس کو، اور پھر کل انشاءاللہ آپ زبانی اس کو پڑھنا۔ آگے ہے قواعد کا، مؤکد تاکید کے قواعد، مؤکد تاکید کے قواعد، نفس عین کے قواعد، نفس عین کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، نفس عین واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ نفس عین واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اور ان کا صیغہ بھی تبدیل ہوگا، ضمیر بھی تبدیل ہوگی۔ ان کا صیغہ بھی تبدیل ہوگا، ضمیر بھی تبدیل ہوگی۔ جیسے جاءنی زید نفسہ، جاءنی زید نفسہ، جاءنی زیدان نفسہما، جاءنی زیدان نفسہما، جاءنی زیدون نفسہم، جاءنی زیدون نفسہم، جاءنی زید نفسہ، جاءنی زیدان نفسہما، جاءنی زیدون نفسہم۔ قاعدہ نمبر 2، نفس عین کے ساتھ اگر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لگانی ہو تو، نفس عین کے ساتھ اگر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لگانی ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل لگائیں گے، پہلے ضمیر مرفوع منفصل لگائیں گے۔ نفس عین کے ساتھ اگر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لگانی ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ نفس عین کے ساتھ اگر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لگانی ہو تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل لگائیں گے۔ جیسے ضربت انت، ضربت انت نفس ہو، ضربت انت نفس ہو، ضربت انت نفس ہو، ٹھیک ہے۔ آگے کلا کلتا کے قواعد، کلا کلتا کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، کلا تثنیہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، کلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے، کلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ جیسے جاءنی زیدانی کلاہما، جاءنی زیدانی کلاہما، اور جاءنی الہندانی کلتاہما، جاءنی الہندانی کلتاہما، ٹھیک ہے۔ آگے کلن کے قواعد، کلن کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، کلن جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، کلن جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے اس وقت آتا ہے جب اجزاء ہوں اس میں۔ کلن جمع کی تاکید کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے اس وقت آتا ہے جب اجزاء ہوں اس میں۔
اس میں سیغہ تبدیل نہیں ہوتا، ضمیر تبدیل ہوتی ہے، سیغہ تبدیل نہیں ہوتا، ضمیر تبدیل ہوتی ہے، سیغہ تبدیل نہیں ہوتا، ضمیر تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے اکرمت القوم کلہم، اکرمت القوم کلہم، ٹھیک ہے۔ اور اشتریت العبد کلہ، اشتریت العبد کلہ، اکرمت القوم کلہم اور اشتریت العبد کلہ، ٹھیک ہے۔ اجمعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا کے قواعد، اجمعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا کے قواعد، ٹھیک ہے۔ اجمعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا کے قواعد، اجمعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا کے قواعد، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 1، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا یہ اجمعوا کے تابع ہیں، یہ اجمعوا کے تابع ہیں۔ اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا یہ اجمعوا کے تابع ہیں۔ اجمعوا پر مقدم نہیں ہو سکتے، اجمعوا پر مقدم نہیں ہو سکتے، اور اجمعوا کے بغیر بھی نہیں آ سکتے، اور اجمعوا کے بغیر بھی نہیں آ سکتے۔ اور اجمعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا واحد مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اجمعوا، اقطعوا، ابتعوا، ابسعوا واحد مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اور اجمعون، اقطعون، ابتعون، ابسعون جمع مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اجمعون، اقطعون، ابسعون، ابتعون، ابسعون یہ جمع مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں، جمع مذکر کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اور جمع آؤ، جمع آؤ، کت آؤ، کت آؤ، بت آؤ، بت آؤ، بس آؤ، بس آؤ، جمع آؤ، کت آؤ، بت آؤ، بس آؤ یہ واحد مؤنث کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یہ واحد مؤنث کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اور جمعو، جمعو، قوتاؤ، بوتاؤ، بوساؤ، جمعو، قوتاؤ، بوساؤ، بوتاؤ، بوساؤ یہ جمع مؤنث کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ جمعو، قوتاؤ، بوتاؤ، بوساؤ یہ جمع مؤنث کی تاکید کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبدل منہ اور بدل کے قواعد، مبدل منہ اور بدل کے قواعد۔ قاعدہ نمبر 1، مبدل منہ اور بدل دونوں اس میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتے ہیں۔ مبدل منہ اور بدل دونوں اس میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتے ہیں۔ مبدل منہ اور بدل دونوں اس میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتے ہیں، اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ مبدل منہ اور بدل دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، مبدل منہ اور بدل دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں نکیرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں ناکرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، مبدل منہ اور بدل کی 4 صورتیں، مبدل منہ اور بدل کی 4 صورتیں ہیں، مبدل منہ اور بدل کی 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت، دونوں معرفہ ہوں گے، دونوں معرفہ ہوں۔ دوسری، دونوں نکرہ ہوں، دونوں نکرہ ہو۔ تیسری، مبدل منہ نکرہ ہو بدل معرفہ ہو، مبدل منہ نکرہ ہو بدل معرفہ ہو، مبدل منہ نکرہ ہو بدل معرفہ ہو۔ چوتھی، مبدل منہ معرفہ ہو بدل نکرہ ہو، مبدل منہ معرفہ ہو بدل نکرہ ہو، مبدل منہ معرفہ ہو بدل نکرہ ہو۔ چوتھی صورت میں بدل کے ساتھ صفت لگاتے ہیں، چوتھی صورت میں بدل کے ساتھ صفت لگاتے ہیں، چوتھی صورت میں بدل کے ساتھ صفت لگاتے ہیں۔ جیسے بالناسیتی ناسیتن کاذبہ، بالناسیتی ناسیتن کاذبہ، ٹھیک ہے، بالناسیتی ناسیتن کاذبہ، ٹھیک ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 3، مبدل منہ اگر غائب کی ضمیر ہو تو بدل کل ہوگا، مبدل منہ اگر
کی ضمیر ہو تو بدل الکل ہوگا، مبدل منہ اگر غائب کی ضمیر ہو تو بدل الکل ہوگا، اگر غائب کی ضمیر کے علاوہ ہو تو بدل بعض ہوگا، اگر غائب کی ضمیر کے علاوہ ہو تو بدل بعض ہوگا، اگر غائب کی ضمیر کے علاوہ ہو تو بدل بعض ہوگا، اگر غائب کی ضمیر کے علاوہ ہو تو بدل بعض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ یہ سبق یاد کرنے سے پہلے پیچھے والا سبق یاد کرو رات کو، اور 7 سبق پیچھے وہ آپ نے ہر روز دہرانے ہیں، اور ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ سارا ضرور دہرانا، کوشش کرنی ہے کہ ہر روز پڑھو سارا، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر ہفتے میں 1 مرتبہ تو ضرور ہے، اور 7 سبق پڑھو، ٹھیک ہے۔ پڑھا سنے قبول فرمائے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ نحو کا آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے، اور اس کو بھی پیچھے سے یاد کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔